الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. بزرگان ملت، برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ مریم کی آیت، جس میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ کتاب کے اندر حضرت ابراہیم کا تذکرہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیے، ان کے سامنے بیان کیجیے۔ کچھ واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 ہفتے پہلے سے چل رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے بار بار کیا۔ وہ ابو الانبیاء، حضرت اسماعیل کے خاندان سے صرف ایک نبی آیا تھا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کی اولاد تھی حضرت یعقوب، جن کو اسرائیل کہا جاتا تھا، اللہ کے بندے، اور انہی کی نسل کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل۔ اس خاندان میں بہت سے انبیاء آئے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تمام کے تمام انبیاء اسی بنو اسرائیل کے خاندان سے، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا تھا کہ اللہ کے اس احسان کو تم لوگ یاد کیا کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ تمہارے خاندان میں اللہ نے نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ چلایا، اور انہی انبیاء میں سے بعض نبیوں کو بادشاہ بنایا، اپنے زمانے کا سلطان بنایا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور۔ اللہ جل شانہ نے بہت سی جگہوں پر حضرت ابراہیم کے واقعات کو ذکر کیا ہے تفصیل سے۔ ان تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک واقعے کا تذکرہ جو سورہ مریم میں ہے، اس کی ابتدائی آیت میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیجیے، کیوں؟ انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے تھے، قول اور فعل کے سچے تھے، اور نبی بھی تھے۔ انسانوں میں نبوت جو ہے سب سے بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو دیتے ہیں، سب کو وہ نہیں ملتا، اللہ خود چنتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے صدیقیت ہے، لیکن صدیق کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ کی ماں جو ہے صدیقہ تھی، سچی تھی، راست باز تھی، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کوئی عورت نہیں بنائی گئی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ صدیقہ تو تھی لیکن نبی نہیں۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑا جو نام ہے خلیفہ اول، ان کا لقب ہی ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ نبوت کے بعد ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے اچھے انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے واقعات اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور ان واقعات کا مقصد یہ ہے عبرت حاصل کرنا، درس لینا، سبق لینا۔ قرآن میں کوئی واقعہ برائے واقعہ نہیں ذکر کیا ہے،
جہاں اللہ نے بہت سے نبیوں کے واقعات ذکر کیے، حضرت یوسف کے، موسیٰ کے، سب کے، اللہ وہاں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان نبیوں کے قصے کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نصیحت کی بات ہے۔ تو جب قرآن کے کسی نبی کا واقعہ، کسی اور کا واقعہ جو قرآن نے ذکر کیا ہو، چاہے وہ اصحاب کہف ہوں، چاہے ذوالقرنین ہوں، ان تمام واقعات سے ہم کو عبرت اور نصیحت لینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ سورہ مریم میں ذکر کیا گیا ہے، تقریباً ایک رکوع کے اندر اللہ جل شانہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام اور رتبہ والدین ہے۔ لیکن والدین اگر اللہ کی اطاعت میں آڑے آئیں گے تو والدین کی اطاعت نہیں کی جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ سر میں کنگھا کروں گی جب تک سعد جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پر لوٹ نہ آئے۔ حضرت سعد اپنی والدہ کو سمجھاتے رہے کہ اے اماں میں تم کو جانتی ہوں، تمہارے پیٹ میں میں رہا ہوں 9 مہینہ، اس کے بعد تیری گود میں میں پلا اور بڑھا ہوں، لیکن جس نے مجھ کو پالا اور پوسا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اس لیے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، مجھ کو مان لو تو میں کھانا کھا لوں گی، پانی پی لوں گی، بہت سمجھایا، لیکن کسی طرح جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر والدین تم کو شرک پر مجبور کریں، تم سے یہ کہیں کہ شرک کے کلمات زبان سے کہو، مشرک بن جاؤ، تو کبھی تم ان کی بات مت ماننا، فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن جب تک دنیا میں رہیں گے دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت، ان کا دوا علاج کرنا، سارا کام تمہیں کرنا ہے، لیکن شرک پر جب مجبور کریں گے فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اسی کا اگر ایک نمونہ دیکھنا چاہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ گھر بت کدا تھا، بت بنایا جاتا تھا، وہاں بت کی پوجا ہوتی تھی، بت کی پوجا کی طرف دعوت دیتے تھے، چاہے ان کے ابا ہوں، چاہے ان کے چچا ہوں، پورا خاندان اس میں لگا ہوا۔ ایسے گھرانے میں، ایسے گھر میں جب کوئی بچہ آنکھ کھولتا ہے تو عام طور سے عقل یہی کہتی ہے کہ اس گھر کے ماحول کو وہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اللہ جس کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچپن سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو موحد بنانا تھا، توحید کی دعوت ان سے دلوانی تھی، اور باباغ دہل یہ اعلان کروانا تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی اللہ کی عبادت کی جائے گی، کسی اور کی نہیں کی جائے گی۔ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے اگر وہ گھر کے لوگ بت بناتے تھے، کچھ پوجتے تھے اور بتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، تو سب سے پہلے حقدار وہ لوگ ہیں کہ ان کو بت پرستی کی مذمت بیان کی جائے، توحید پرستی کی اچھائی ان کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ وہ لوگ بت پرستی چھوڑ دیں۔ لیکن آج عام طور سے ہوتا ہے کہ دوسروں پر نگاہ رہتی ہے، اپنے گھر والوں پر، اپنے ملنے جلنے والوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں ان پر نہیں رہتے۔ ہمیشہ آدمی دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلاتا ہے،
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے کہ ہم کو دعوت کی ابتدا توحید کی ہو، بھلائیوں کی ہو، اللہ کی طرف بلانے کی جو دعوت ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ ان کے واقعات کو لوگوں کو پڑھ کر بتائیے۔ کون سا واقعہ؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ ابا کا کتنا ادب و احترام تھا، کتنی تعظیم اور تکریم تھی، کسی طرح کی کوئی گستاخی نہیں، کوئی سخت لہجہ نہیں، نرم انداز سے بتوں کی مذمت کو اپنے والد کے سامنے انہوں نے پیش کیا، اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمام دھرم، تمام ملتوں میں والدین کا احترام ہے، لیکن اسلام میں جتنا احترام، جتنی تعظیم، جتنی تکریم بیان کی گئی ہے، جتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، اتنی وضاحت کہیں اور نہیں ملتی۔ اللہ کہتے ہیں والدین کا تمہارے اوپر جو احسان ہے اس احسان کی وجہ سے لا تقل لہما اف، اف تک مت کہو۔ کوئی بات گراں لگے تو تمہارے دل سے آہ کی آواز نہیں نکلنا چاہیے، اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ اگر غلط بات بھی ہو، اللہ کی نافرمانی کی بات نہ ہو تو اس کو برداشت کر لے جاؤ۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اور چھڑکو مت، ڈانٹو مت۔ اگر وہ کم پڑھے لکھے ہیں تم سے تو ذرا سا اللہ نے تم کو علم دے دیا ہے تو اپنے جاہل والدین کو ڈانٹنا اور پھٹکارنا نہیں چاہیے۔ ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، والدین کے سامنے ہمیشہ اچھی بات، شریف بات، نرم گفتگو کرنا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے ہر وقت اپنے پروں کو جھکا دیا کرو، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لپیٹ لیتی ہے تاکہ کوئی پرندہ اس کو اچک نہ لے جائے، ایسے ہی والدین کے سامنے ہر وقت جھکے رہو، ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، ان کے سامنے غرور اور تکبر نہیں کہنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب دنیا سے وہ چلے جائیں، دنیا میں رہتے ہوئے تو ہر طرح کا حسن سلوک کرنا ہے جس کو بر الوالدین کہتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام ہدایات کا جو اللہ نے اولاد کو دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ایسے پیش آیا کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا مکمل نمونہ۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے جتنا ادب اور احترام کا لفظ ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم نے سب کا خیال کر کے کہا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ تو آپ کے بنائے ہوئے معبود ہیں، ان کی پوجا اور پاٹ مت کیا کرو۔ ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو یہ کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ کہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا،
ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ ابا کا پورا ادب و احترام کریں. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے ابا جان، محترم ابا جان. اس کے بعد پھر اپنی بات کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ابراہیم کے والد کا جملہ سنیے گا تب پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف بیٹا ہے جو بار بار کہہ رہا ہے اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اور وہ بیٹا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں، صراحتاً نام لیتے یا ابراہیم، اور اس کے بعد دھمکی دیتے ہیں کہ مان جاؤ، اس طرح کی دعوت مجھ کو مت دیا کرو ورنہ تم کو ماروں گا، پیٹوں گا، تم کو برا بھلا کروں گا. تو دوسری آیت میں اللہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کروں گا. میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو منتخب کیا ہے، میرا کام ہی ہے صحیح راستہ دکھانا. میں آپ کا بیٹا ہوں، بے شک بیٹا ہوں، لیکن آپ کو میں صحیح راستہ دکھاتا ہوں، اس لیے آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیے گا تبھی آپ منزل تک پہنچیے گا، ورنہ آپ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. پھر اسی جملے کو دہرایا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے محترم ابا جان. جتنے الفاظ تعظیم اور تکریم کے ہو سکتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے ابا جان، شیطان کی بندگی اور عبادت مت کیجیے، شیطان تو رحمان کا دشمن ہے، شیطان کا نافرمان ہے، اور نافرمان کے نقش قدم پر جب آپ چلیں گے تو آپ بھی نافرمان کہلائیں گے. شیطان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ آپ کا ہوگا. یہ تو شیطان نے پٹی پڑھائی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مورتی بنا لیجئے، چاہے وہ لکڑی کی ہو، چاہے پیتل کی ہو، چاہے سونے اور چاندی کی ہو، چاہے مٹی کی ہو، چاہے پتھر کی ہو. اس نے کہہ دیا کہ یہ مورتیاں تمہارے خدا ہیں، یہ اللہ نہیں ہے. یہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے نہ سنتے ہیں یہ، نہ دیکھتے ہیں، نہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا پائیں گے. تو اے میرے ابا جان، شیطان کے کہنے پر ان بتوں کی، ان مورتیوں کی پوجا مت کیجیے، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، اور جو شخص نافرمان ہوگا رحمان کا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بنے گا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. پھر اسی جملے کو دہرا کے کہنا ہے میرے ابا جان، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے گئے، ایمان نہیں لائے، توحید کو نہیں اختیار کیا، بتوں کی پوجا کرتے رہے، تو جب اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو عذاب ملے گا. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو آپ اسی شیطان کے ولی اور دوست ہوں گے. شیطان نے اپنے گروہ میں آپ کو کر لیا، جیسے شیطان جہنم میں جائے گا ویسے ہی آپ بھی جہنم میں جائیں گے. اے میرے ابا جان، میری بات مان لیجیے. کتنی نرمی کے ساتھ، کتنے ناصحانہ انداز سے، خیر خواہانہ انداز سے اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں جو بت بناتے تھے، بت پوجتے تھے، بت کی پوجا کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. ایک طرف تو بیٹا ہے جس نے اتنے اچھے انداز سے اپنے ابا کو سمجھایا، دوسری طرف باپ ہیں. اندازہ کیجئے کہ ایک طرف توحید پرست ہو، ایک طرف مشرک ہو، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اس بات سے اندازہ ہو جائے گا. توحید پرست ہمیشہ توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، اس میں نرمی ہوتی ہے، اس میں خیر خواہانہ انداز ہوتا ہے، اکراہ نہیں ہوتا، مجبور نہیں ہو، زبردستی نہیں کرتے. لا اکراہ فی الدین، کبھی دین کو قبول کرنے کے لیے زبردستی کسی دور میں نہیں کی.
ہر زمانے میں پیش کیا گیا جو اصل مسئلہ ہے، قبول کرتے ہیں تو آپ کا فائدہ، نہیں قبول کرتے ہیں تو آپ کا نقصان۔ لیکن ایک مشرک جو ہے جب مانتا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم کے والد نے کہا تھا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ ایک طرف تو وہ کہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی 4 مرتبہ، اور ایک طرف باپ ہے جس نے پالا اور پوسا ہے لیکن وہ صحیح راستے کی رہنمائی کر رہا ہے، تو وہی باپ مخالف ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم تم ہمارے معبودوں سے بیزار ہو، تمہیں ان کی طرف کوئی شوق نہیں ہے، تم ان کی پوجا اور پاٹ نہیں کرنا چاہتے ہو، اپنے آبا اور اجداد کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو، اس کام سے تم باز آ جاؤ، مجھ کو توحید کی دعوت مت دو، مجھ کو ایک خدا کی عبادت کی طرف مت بلاؤ، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو میں تم کو سنگسار کروں گا۔ رجم کے معنی آتے ہیں پتھر سے مارنا، اور ایک رجم کے معنی آتے ہیں برا بھلا کہنا، کہ میں تم کو برا بھلا کہوں گا، اپنے زمانے کے لحاظ سے گالیاں بھی دوں گا، تم کو ماروں گا بھی، اور وقتی طور پر میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، کچھ دنوں کے لیے تو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، اگر تم میرے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں تمہاری پٹائی بھی کروں گا، تمہیں برے القاب سے بھی نوازوں گا، اور سب کچھ کے بعد تم اس وقت میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ ایک باپ اگر اپنے بیٹے سے کہے میری نگاہوں کے سامنے سے چلے جاؤ تو اندازہ کیجئے کہ کتنا خفا، جبکہ اللہ کہتے ہیں وَبَنِينَ شُهُودًا، جیسے اللہ نے اور نعمتیں عطا کی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد، اور وہ اولاد جب ماں باپ کے سامنے ہوتی ہے تو ماں باپ کو ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں امریکہ، لندن، پتہ چلا 5 سال میں آ رہے ہیں، 10 سال میں آ رہے ہیں، بگڑ کے آ رہے ہیں، بن کے آ رہے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجیے، لیکن کچھ نہیں، والد سے والدہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ کہیں گے آج کل موبائل میں شکل دیکھ لیتے ہیں، موبائل میں شکل دیکھنے کی بات الگ ہے، اور حقیقی ماں کا چہرہ دیکھنا وہ الگ چیز ہے۔ جب انسان ماں باپ کے چہرے کو اگر شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کر رہا ہے اور پورے القاب، آداب، ادب، احترام، تعظیم، تکریم کے ساتھ اس کے حقائق کو بیان کر رہا ہے کہ جن مورتیوں کو آپ ہاتھ سے بناتے ہیں نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ کوئی بات کا آپ کو فائدہ پہنچائیں گی، آپ کیوں ان کی پوجا کریں؟ یہ تو شیطان نے آپ لوگوں کو بہکا دیا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر اگر چلیں گے تو آپ جہاں شیطان جائے گا وہاں جائیے گا، اس لیے میری بات سن لیجئے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی کہا الدین النصیحہ، دین جانتے ہیں کیا؟ خیر خواہی کا نام۔ جب لوگوں نے پوچھا کس کے لیے، کہا للہ ولرسولہ ولکتابہ وللمؤمنین ولأئمتہ۔ خیر خواہی کس کی ہے؟ اللہ کی، ایک اللہ کو تسلیم۔ رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو امانت دار، دیانت دار مانیے، اور اگر آپ آخری نبی کی امت ہے تو یہ بھی مانیے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی ہے کہ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیجیے، اور جو تعلیمات ہیں اس کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیے۔ آپ کا کوئی حاکم ہے، بن گیا وہ، اب اس کی مخالفت مت کیجیے، اس کے خلاف تنقید مت کیجیے، آپ اس کی باتوں کو مانیے۔ اللہ کے رسول نے وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر وہ حبشی غلام بھی ہو لیکن متفقہ طور پر اس کو امیر چن لیا گیا ہے تو امیر کی اطاعت واجب ہے۔
لیکن ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ۔ جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آئے گی وہاں نہ ابا کی سنی جائے گی، نہ حاکم وقت کی سنی جائے گی، نہ استاد کی سنی جائے گی، نہ چچا کی، نہ ماموں کی، نہ خالوں کی، وہاں اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ایک طرف تو ابا خفا ہیں، کہہ رہے وقتی طور پر میری نگاہوں کے سامنے سے تم ہٹ جاؤ ورنہ غصے میں آ کے معلوم نہیں میں کیا کرتی ہوں، اور دوسری طرف بیٹے کو دیکھیے، قال سلام، حضرت ابراہیم پورے وقار کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، ابا کا ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے جو ہدایتیں ہیں ان ہدایتوں کے سنانے کے بعد جب کہہ دیا بھاگ جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، تو کہنے سلام علیکم۔ یہ بالکل وہی جملہ ہے جو رحمان کے بندوں کے بارے میں آتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ جو آپ کو جانتے نہیں ہیں، رحمان کے بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑائیں، ان کا ٹھٹھا اڑائیں، تو ایسے لوگوں سے آپ کہہ دیجیے سلام، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے، میں تو چل۔ ان سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے روزے کے سلسلے میں پڑھے ہوں گے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑنے جھگڑنے لگے تو اس سے لڑو مت، اس کو برا بھلا مت کہو، کہہ دو انی صائم، میں روزے سے۔ یہ جملہ اتنا زیادہ اثر انداز ہے کہ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی تو وہ فوراً رک جائے گا، یہ بندہ مجھ کو مار سکتا ہے، مجھ کو دگنا گالی دے سکتا ہے، میرا کان پکڑ کے 3 تھپڑ لگا سکتا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور روزہ میں اپنا خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے ہی رحمان کے بندے سب سے الجھتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو رحمان ہی کے بندے ہیں، ابو الانبیاء ہیں، تو انہوں نے کہا سلام علیکم، ابا جان آپ رہیے اطمینان سے، اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی نازل ہو۔ اس کے بعد کہا سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیظا، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، دعائے ہدایت کرتا رہوں گا۔ اے میرے مولا، میرے ابا کو آپ صحیح راستے کی رہنمائی کر دیجئے، اور جب صحیح راستے پر وہ چلنے لگیں گے تو پرانے جو ان کے گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو لغزشیں ہیں، تیرا وعدہ یہ ہے کہ تو سب کو معاف کر دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، سورہ شعراء میں ہے کہ میرے ابا کے گناہوں کو بخش دیجئے، اس لیے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ میں نے بہت سمجھایا، جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، اور اسی لیے بار بار قرآن میں آتا ہے، نبیوں کی زبانی کہلایا جاتا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے ذمے صرف اللہ کے احکامات کو پہنچانا ہے، دل میں اتارنا، اس کے مطابق عمل کروانا، یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے۔ اور یہی بات سب کے ذہن میں رہنا چاہیے، چاہے وہ علماء ہو، جانشین انبیاء ہو، ان کا کام ہے کہنا، حق بات صحیح طور پر پیش کرنا، قبول کرنا، یہ اس آدمی کا کام ہے۔ اگر اللہ کی توفیق ملے گی تو قبول کر لے گا، نہیں توفیق ہوگی تو کبھی نہیں قبول کر سکتا۔ آپ کتنے بھی اچھے خطیب ہوں، کتنا ہی اچھے دار آپ تقریر کرتے ہوں، کتنا بھی آپ دلائل سے بھر کر اس کے سامنے رکھیں، اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ یہی بات حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے میرے مولا، میں تو ابا جان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ ابا جان کو صحیح راستے کی رہنمائی کر دیجئے، ان کو توفیق مل جائے ایمان قبول کرنے، تاکہ جنت کی نعمتوں کے وہ حقدار بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو زندگی بھر پورا،
حضرت ابراہیم کی ایک صفت آتی ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم کو جانتے ہو کون ہیں؟ جنہوں نے وفا کی ہے، کبھی غداری نہیں کی ہے۔ جب اللہ نے کہا اسلم اور انہوں نے کہہ دیا اسلمت لرب العالمین، ہر موڑ پہ انہوں نے اس کا ثبوت کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا کہ چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، حتیٰ کہ کفار مکہ بھی کہتے تھے ہمارے مقتدی اور پیشوا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار ان سے کہتے تھے کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ابراہیم تمہارے مقتدی؟ ابراہیم تو توحید پرست تھے اور تم لوگ تو بت پرست ہو، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ دریا کے دو کنارے ہیں جو کبھی ملتے نہیں ہیں، مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ توحید پرست اور بت پرست میں فرق ہے، وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے تو اپنے ابا کے لیے وعدہ کیا تھا، دعا کرتے رہے۔ اسی لیے سورہ توبہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اللہ نے بعد میں قرآن کے اندر ایک آیت نازل کی اور کہا کسی نبی کے لیے، نبی کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ شرک کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، کفر کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت اس پر ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا چاہیے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے کفر کی حالت میں مرا ہے، اللہ کہتے ہیں ان پر اللہ، اس کے رسول، تمام لوگوں کی لعنت پڑے اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں جائے گا، اس کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیش اسی میں رہے گا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد بھی تو کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تھے، تو کیسے حضرت ابراہیم بار بار یہ کہتے رہے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے اسی کے بعد فوراً۔ اسی طرح سے قرآن کو جب پڑھیے سمجھ کر پڑھیے تو پتہ یہ چلتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ انسان کے دلوں میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، قرآن اس کا ازالہ کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ کوئی نبی کا ماننے والا کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کفر کی حالت میں گیا تو اللہ فوراً جواب دیتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اللہ اس کا جواب دیتے کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ ابراہیم تو ابو الانبیاء ہیں، انہوں نے کیسے کیا ہے اپنے ابا کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، تو اللہ کہتے ہیں اس وعدے کے مطابق ابراہیم دعا کر رہے تھے جو گھر سے نکلتے وقت کہا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ ابا جان میں جا رہا ہوں لیکن جب تک میں دنیا میں رہوں گا آپ کے لیے میں دعائے ہدایت کرتا رہوں گا، دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، اور اللہ آپ کو اگر ہدایت دے دیں گے تو آپ کے گناہ خود بخود معاف ہو جائیں گے۔ میرا پروردگار تو بڑا شفیق ہے، بڑا رحیم ہے، وہ کسی کو کسی وقت بھی دے سکتا ہے ہدایت۔
اس وعدے کے مطابق دعا کرتے رہے، لیکن جب حضرت ابراہیم کو یہ معلوم ہوا کہ ابا جان دنیا سے کفر کی حالت میں گئے ہیں، قرآن یہ کہتا تبرأ منہ، حضرت ابراہیم نے براءت کا اظہار کر دیا، اب مجھ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب میں ان کے لیے ایک لفظ بھی دعا کے نہیں کہوں گا، مجھ کو معلوم نہیں تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، میں تو دعا کرتا رہا، لیکن جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور سورہ ممتحنہ میں پڑھیں گے، اللہ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ باقاعدہ اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے والوں کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ، وہ نمونہ کیا ہے؟ ابراہیم اور ان کے ماننے والے جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کفر کی حالت میں دنیا سے گیا ہے تو اس سے برات کا اظہار، اب ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ چچا ہوں، چاہے وہ اماں ہوں، چاہے وہ ابا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، بالکل کوئی تعلق نہیں، اور اسی تعلق کا اظہار کرنے کہتے ہیں برا، ہم بالکل ان سے بری ہیں۔ اور باقاعدہ اللہ نے کہا وہ تو بڑے حلیم ہیں، بڑے اواہ ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ کے بندے اللہ کے نقش بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا اپنے والد کے لیے اس وعدے کے مطابق تھی، اور جب حضرت ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ ابا جان کفر کی حالت میں گئے ہیں تو انہوں نے براءت کا اظہار کر دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم کا اللہ نے سورہ مریم میں ذکر کیا، جو مفہوم اور معنی تھا وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ قرآن لے کے ذرا سا پڑھ لیجئے گا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ہم کو اور آپ کو کیا درس ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ مسلمان گھر میں ہم نے آنکھیں کھولی، ماں باپ کی گود میں پلے تو ان کو اللہ پر ایمان لا چکے تھے وہ، اس لیے ہم کو پیدائشی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، اور جو موٹے موٹے اسلام کے قوانین تھے وہ ماں باپ نے سکھا دیا، لیکن حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے بت بنایا جاتا تھا، بت کی پوجا ہوتی تھی، اور بت کی پوجا کی طرف باقاعدہ دعوت دیتے تھے، ایسے گھر میں حضرت ابراہیم کو پیدا کرنا اور پھر ان کو بت شکن بنا دینا، یہ اللہ جل شانہ کا کرم تھا، اور باقاعدہ انہوں نے ابا کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ آج کا کوئی انسان ہوتا ہے تو فوراً ڈانٹنے ڈپٹنے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کچھ عقل وقل ہے یا گوبر بھرا، لیکن حضرت ابراہیم کے ان الفاظ کو پڑھیے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اور جو حقائق ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو شیطان نے آپ لوگوں کو پٹی پڑھا دیا ہے، اس لیے آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ جب آپ شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے تو رحمان کی بندگی آپ نہیں کرتے ہیں، آپ شیطان کی بندگی کرتے ہیں، اور شیطان جہاں جائے گا وہاں آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن اتنے اچھے انداز سے سمجھانے کے بعد ابا کا جواب کیا تھا؟ دیکھیے کیا تھا۔ آج بھی اگر آپ کسی رسم کے متعلق، کسی غلط نظریے کے متعلق، کسی غلط کام کے متعلق اپنے گھر میں اگر کہیں تو یہ مولوی صاحب اب تک کوئی مولوی نہیں پیدا ہوا تھا، اب تک تو باپ دادا کے زمانے سے یہ کرتے ہوئے آئے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ سلجھے انداز میں، صحیح انداز سے، داروغہ مت بنیے، داروغہ بنیں گے تو ادھر سے مخالفت شروع ہو جائے گی، ناصحانہ انداز سے ان کو سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ بات ان کے دل میں اتر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جو ان کے سب سے زیادہ مددگار تھے،
ان کے لیے بہت بڑا سہارا تھے حضرت ابو طالب. ان کے لیے چاہتے تھے ایک مرتبہ چچا کلمہ پڑھ لیں، بقیہ کام میں کر سفارش کر دوں گا اللہ سے، اللہ مان جائیں گے. کلمہ پڑھ لیں گے، جتنے خرافات کفر کی حالت میں کیے اللہ سب معاف کر دیں گے. لیکن قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا. اللہ کے رسول کو بے حد رنج و غم تھا. جب بھی جاتے کہتے تو دوسرے جو سرداران قریش بیٹھے رہتے، ابو طالب ڈر گئے کیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ فوراً وہ خاموش ہو گئے، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے اپنے نبی سے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اے نبی، آپ کسی کو منزل تک نہیں پہنچاتے، راستہ دکھانا آپ کا کام، لیکن منزل تک پہنچانا یہ اللہ کہتے میرا کام ہے. زبان سے کہنا تمہارا کام ہے، دل میں اتارنا میرا کام ہے. اس لیے آپ اس چکر میں مت پڑیے، آپ چپ چاپ اپنا کام کرتے رہے ہیں، کرتے رہیے. آپ جس کو چاہیں گے اس کو مسلمان بنا دیں، اس کو منزل تک پہنچا دیں، ان کو صحیح راستے پر چلا دیں، یہ آپ کے بس کی بات. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور جب کوئی انسان نبیوں کے اس راستے پر چلے جو دعوت کا راستہ ہے، دعوت الی الخیر کا راستہ ہے، دعوت الی اللہ کا راستہ ہے، تو نبی کی طرح اس کو دعوت دینی. اگر وہ الجھے گا، خفا ہوگا، ناراض ہوگا، تو جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا تم کو ماروں گا، سنگسار کروں گا، آج کا کوئی بیٹا ہوتا تو آستین چڑھا کے کھڑا ہو جاتا، دیکھتا ہوں آئیے کتنی طاقت. لیکن حضرت ابراہیم نے یہ پیغام دیا ہے کہ باپ کچھ بھی کہتا رہے اس کے سامنے آستین مت چڑھانا، اس کو برا بھلا مت کہنا، اس کو نرمی سے سمجھانا. بات سمجھ میں آ گئی، بہت اچھی بات ہے، نہیں آئی تو تمہاری ذمہ داری نہیں. وما علیک الا البلاغ. آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنے سالوں سے بیان ہو رہا ہے کوئی فرق تو نہیں نظر آ رہا. لیکن اگر یہ بیان نہ ہوتا، اس کے بعد آنکھ بند کر کے دیکھیے کیا حالت ہوتے گاؤں کے، میں نہیں سمجھ سکتا. آپ سے زیادہ دوسرے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ جو بیان کرتے ہیں اتنا اچھا رہتا ہے، اگر یہ لوگ مان لیں تو دنیا سدھر جائے. اس لیے کہ میں اپنا کوئی واقعہ نہیں سناتا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں. اور کوئی بھی انسان جس کے اندر انسانیت ہوگی، اللہ اور رسول کی بات کو سن کر کبھی وہ مخالفت نہیں، نہ مانے وہ الگ چیز، لیکن مخالفت نہیں کرے. لیکن آپ اگر کسی بزرگ کا واقعہ سنائیں گے، آپ کسی اپنے ماننے والے کا واقعہ سنائیں گے، آپ اپنی آپ بیتی اگر سنائیں گے، ہو سکتا ہے جو آپ کو نہ مانتا ہو وہ آپ کی بات کو نہیں مانے. اللہ کا گھر ہے، یہ کسی انسان کا گھر نہیں ہے. جب یہاں آتے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں. اگر اللہ نے کسی کے دل میں ایک بات بھی اتار دی اور اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا، آپ یقین سمجھیے کہ اس کی بھی زندگی بن گئی، اور جس کے کہنے پر ہے اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا. یہ تو صدقہ جاریہ ہے، علم ينتفع به. ورنہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں علم کے پہاڑ ہیں، لیکن ان سے رتی بھر انسانیت کو فائدہ نہیں ملتا. اور جب وہ اپنے علم کو ظاہر کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ صحیح راستے پر لوگوں کو چلائیں، گمراہی کے راستے پر چلا دیتے، تباہی کے راستے پر چلا دیتے. آج دنیا کہتی علم آ جائے تو دنیا سدھر جائے گی. کتنا سدھر رہی ہے دیکھ لیجیے، خالی ایٹم بم 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 تیار کر تباہی کے سامنے. لیکن تعمیر کا کام کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. تعمیر کا کام نبیوں نے کیا تھا. نبی کے نقش قدم پر جو چلتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں. جو حقائق ہے ان حقائق کو بیان کرتے ہیں. اگر ان حقائق کے روشنی میں اپنے آپ کو آپ نے سدھار لیا تو یہ آپ کا کام بن جائے گا، اور اگر نہیں سدھارا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کہتے ہیں دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، صرف 3 کام ایسے ہیں جس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا، چاہے دنیا میں وہ رہے چاہے نہ رہے.
ایک تو ہے صدقہ جاریہ، رفاہی کام، سڑک بنوا دیا، راستہ بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، سرائے بنوا دیا، جن لوگوں کے یہاں پانی کا نظم نہیں ہے نل لگوا دیا، اس سے جو لوگ فائدہ جب تک اٹھائیں گے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتے رہیں گے۔ جس نے موٹر لگوایا، نل لگوایا، تالاب کھدوایا، نہر کھدوایا، سڑک بنوایا، اللہ اس کو دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہے علم ينتفع به، میں نے کوئی اچھی بات کہی، آپ نے سن کر دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، قیامت تک یہ بات جہاں تک پہنچے گی پہلا کہنے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کو تو اجر و ثواب ملے گا، آپ مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسری چیز ہے جس پر ہم کو اور آپ کو زیادہ محنت کرنا چاہیے، وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ آپ یقین کیجئے کہ آج کل جو بچے تیار ہو رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ابتدا سے گھر کی پرورش صحیح نہیں، اسکول میں جاتے ہیں وہاں بھی نہ جانے کیا کیا ان کو الٹا سیدھا پڑھایا جاتا ہے، کبھی سورج کے نام لیں، کبھی کسی مورتی کے نام لیں، تو وہ ماں باپ کی قدر و قیمت سمجھتے ہی نہیں۔ ماں کا ادب کتنا ہے، باپ کا ادب و احترام کتنا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، زندگی بھر آپ جھکے رہیے تب بھی باپ کا ایک حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ان کے یہاں کچھ نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے تو اپنے بیٹے کو یہ پڑھا دیا، MA کرا دیا، MD کروا دیا، مان لیے کیا کیا کروا دیا، سب کروائیے، لیکن سچا پکا مسلمان بنائیے کہ جب باپ چلا جائے دنیا سے تو اس کے لیے کم سے کم ہاتھ اٹھا کے کہہ دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر، ماں باپ پر رحم و کرم کی بارش کیجیے، ٹوٹ کر آپ رحمت کی بارش کیجیے۔ انہوں نے مجھ کو جیسے بچپن میں پالا تھا، میں جب دنیا میں آیا تھا گوشت کا لوتھڑا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ کوئی اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتا تھا، سارے کام میرے ماں باپ نے کیا ہے، آج دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، اے اللہ ان پر رحم و کرم کی بارش۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ آئے اللہ کے رسول سے کہا اگر ابا چلے گئے ہوں دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن دنیا میں جو لوگ ہیں تو کہا ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں اگر چلی گئی ہے تو ماں جس سے ملتی جلتی تھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تمہاری ماں کو بھی سکون ملے گا، تمہیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے کہ ایک طرف توحید پرست بیٹا ہو، ایک طرف بت پرست باپ ہو، کیسے بات کی جائے، کیسے سمجھایا جائے، کیسے اس کے لیے دعائیں کی جائے، یہ تمام اس واقعے میں موجود ہے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی